یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے۔ ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ یہ بھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں مسائل پوچھ، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کڑان لے کے جانے کے لیے کے پاس پیسے نکل آئیں گے۔ حضرت جو ناران کڑان نہیں نہ جا سکے گا، جی حالات نہیں ٹھیک، مری تو وہ بھی جائے گا، نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں۔ لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کریں گے، حساب دین نو۔ سانو حساب یاد ہوئی، اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری ہے، یہ ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے۔ اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو بہتی جان تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو۔ حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے نات خاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا۔ ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا ہے، اکھاں ہی ترس گئی ہیں کدی، وہ بھی اکھیاں دسن جڑیاں وہ دی یاد وچ رون۔ اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے، لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا؟ خدا کی قسم ہے اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو۔ باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے، ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے۔ تجھے ماں یاد ہے، تجھے وہ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کے لاڈ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کی کرم نوازیاں کیوں نہیں؟ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے بڑی ماما کرتے ہو سارے، میں نے دیکھا ہے کہ وقت آتا ہے مامی کہندی چوکٹ تو دباؤ۔ اماں یاد ہے آپ سب کو، جی میری اماں کھلایا کرتی تھی، میری اماں پلایا کرتی تھی، میری اماں یہ لاڈ اٹھاتی تھی۔ بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ ڈالا ہوتا تیری ماں کچھ نہ کرتی۔ اس کو یاد کر، میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر، لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر، وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر دیا ہے۔ لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے، وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا، جس کو جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے، باقی پھر اس کو بھول جائیں گے۔ حالانکہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے۔ صحیح بتاؤ ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا، کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہڑا یاد کرتا جی انہوں تو ادو یاد کرنا جدو پھسکا پینا کوئی۔ اگر کوئی بیمار نہ ہو، ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو، ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، کاروبار ڈگمگا جائے، کام ٹھیک نہ ہوگا، ٹھیک نہ آ رہے ہیں، جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے، معافی نہیں مانگیں گے اس سے۔ اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، مکانوں سے، کوٹھیوں سے، محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے۔ کوٹھیاں جب ایسی لوان گے، گرمی بڑی ہے، لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول۔ نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے، پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم یہ کیا ہے؟ پتھر چھوٹا ہے، پانی اتنا زیادہ؟
اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے، پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا۔ وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے، یہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ واہ مالک اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں۔ شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب۔ میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کردا پیا، میں ایپل والیاں دی گل کرن لیا، میں سامسنگ والیاں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں۔ لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کہ بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں چلوائی، شکر کر میاں کہ راتی لائی وچ تیرے کو پھل نہیں وکوان ڈیا دا، شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی، وہ کھلوا سکتا ہی۔ اس لیے پتر نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ یحبون ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندے کو ہم آرام سے گاڑی ٹرن کرنے دیں۔ کام کون سا ہے، کون سا تیر مارا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ یار کوئی۔ کہ ہم اتنے کامیاب ہو گئے کہ امریکی پریشان ہے، ناسا والے پریشان ہیں، یار اتنی کاموں قوم ہے یہ، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ کسی کو گاڑی ٹرن کروا دیں۔ اتنی کاموں قوم ہے، ہم تو مریخ تک گئے، یہ تو سورج پہ چلے گئے، سورج پہ بیٹھ کے یہ سورج کی روشنی سے چھلیاں بھون رہے ہیں۔ تکے کھاندی قوم حضرت، دکھ ہی ہے بھائی کو مجھے کام بھی تو بتاؤ جو کر لیا آپ نے، کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے، آپ اس کے لیے رک ہی جائیں تھوڑا سا۔ اگر وہ کبھی آ جائے نا وہ جو کامیاب لوگ ہیں تو وہ ہمیں شاید دیکھ کے حیران ہو جاؤ، اتنی کاموں قوم، کون سا پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا کام انہوں نے جو جا کے کرنا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ رک جائیں کہ ایک بندہ اپنی گاڑی ٹرن کر لے۔ ایک چیز بیان فرمائی ہے، لیکن ہم نے، اور اب بالکل ہمارا یہ حال ہے، نہ دین ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دنیا ہے۔ آج بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ایک روز اپنے ایک آیا مبارکہ، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اس کی تفسیر، ایک حضرت حدیث پاک کی کوئی کتاب جس کی کسی سنی عالم نے اس کی جو ہے نا وہ تشریح کی ہو، پڑھیں حضرت اس کو، خدا کی قسم ہے۔ اب دیکھیں نا بڑی معروف حدیث، حضرت نبی پاک علیہ السلام تب فرما رہے ہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا 5 سے محبت رکھیں گے لیکن 5 کو بھلا دیں گے۔ پہلے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، میری امت پہ یہ وقت آئے گا 5 سے محبت کریں گے لیکن کیا ہوگا، 5 کو بھلا دیں گے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، حق علیہ السلام نے بیان فرمائی، سب سے پہلے کیا فرمایا، فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے
لیکن آخرت کو. اور حضرت اس وقت دنیا سے محبت کا جو جن ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. یاد رکھیے حضرت جی بذاتی ہی دنیا بری نہیں، کیونکہ دوسری طرف یہی کہا گیا، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لیکن حضرت جی خرابی کب ہوگی؟ جب یہ آخرت کی کھیتی نہیں رہے گی، جب یہ ہماری محبوب، جب یہ ہمارا مطلوب، جب یہ ہمارا مقصود بن جائے گی. اللہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے. خرابی تب ہونی ہے جب یہ ہماری محبوب، مقصود اور ہماری مطلوب بن جائے گی. اللہ یہ تینوں چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول، محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول. لیکن جب یہ تینوں چیزیں تم نے دنیا کے لیے کر دی تو پھر کام خراب. اور اس وقت حضرت دنیا کی محبت کا جادو سر چڑھ کے بول رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت اللہ کا شکر ہے ابھی تک سیکھنے والا مائنڈ ہے، اور دعا گوں کہ اللہ آخرت تک سیکھنے والا رکھے. کیونکہ جس دن حضرت یہ خناس آ گیا نا دماغ میں کہ اب نہیں سیکھنے کی لوڑ، اب تو میں جناب اپنے وقت کا کو بہت بڑا شیخ ہو گیا ہوں، پھر برے دن شروع ہو جائیں گے. میں نے دیکھا ہے حضرت جب تک دنیا ابھی محبوب، مقصود اور مطلوب نہیں ہوتی. مثال میں آپ کو بھائیوں کا پیار بیان کرنے لگا. اتنا پیار بھائیوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے. مجھے آج بھی لگتا ہے کہ یہ ایسے مجھے یاد ہیں جیسے یہ آج بھی اندر آواز کہیں گونج رہی ہے. ماں صبح جاتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ وہ آج موسم بھی بدل والا ہے تے ذرا لیٹ نہ آئیو، ٹائم نہ کر آ جائیو. اج مولی کنڈا کر لیں گی تے رات نو نا مولیاں والے پرونٹھے بناواں گی تے نال چاہ دا کپ. مجھے ایسے لگتا ہے آج بھی آواز اندر وہ گونج رہی ہے میرے. ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے جی اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ ٹک ٹک کرتے اکٹھے آئیں، کو تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے. مجھے میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے. پہلے بڑا آ گیا، ماں نے کیا کیا اترا، سٹ دیاں پرونٹھا ایک نال بنا دیاں چاہ دا ایک کپ. تے وڈا کی کہندا ہے امی جی کی گل کرتے پھر دوجیاں نو بھی آ لیندے ہو، کلیاں کی مزہ آنا ہے، کٹھیاں کھاواں گے مزہ آئے گا. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سچ کہنا میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. اسی طرح تھا نا. ابھی وہ وقت تھا کہ جب اپنے بھائیوں کے بغیر ایک مولی کا پرانٹھا مجھ سے نہیں کھایا جاتا تھا. لیکن یہ تب کی بات ہے جب ابھی دنیا میری مقصود اور میرا مطلوب، ابھی بچپن تھا، ابھی دنیا کی محبت کا دل پہ غلبہ. تب مجھے اپنے بھائیوں سے اتنا پیار تھا کہ ان بھائیوں کے بغیر مجھ سے مولی والا کیا ہوتا ہے یار، مولی والا پراٹھا، مجھ سے مولی والا پراٹھا بھی بھائیوں کے بغیر نہیں کھایا جاتا تھا. میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے. چھوٹا آ گیا، ماں نے اسی طرح چھوٹے کو کہا پتر تھکے آئے ہیں سٹ دیاں پرونٹھا. تو چھوٹا کیا کہتا ہے امی کی کرن دے ہو، پائن نو آلن دے ہو، کلیاں تو نہیں نہ مزہ آنا، پائن نہ کھاواں گے تو وہ تو مزہ آئے گا. کبھی یہ حالات تھے، یہ پائن بغیر مولی والا پرونٹھا نہیں سی میرے کو لنگدا ہوندا. لیکن جب یہ دنیا سے محبت ہوئی، پھر اس دنیا کی محبت نے وہ گل کھلائے کہ حضرت جی وڈا اتے رہندا ہے، چھوٹا تھلے رہندا ہے. وچ صرف حضرت ایک چھت ہے، لیکن کیا ہے ایک دوسرے سے سلام لیے بھی زمانے ہو گئے. اس کی محبت. بھائی نہیں بدلتے حضرت، بھائی تو بھائی ہوتا ہے. بہنیں نہیں بدلتی، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے ہمارا مقصود بدل جاتا ہے. ہم دنیا کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. لیکن محبوب فرما رہے ہیں وہ یاد رکھنا، دنیا کو اپنی محبوبہ بنانے والے یاد رکھنا. فضیل بن نیاز بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اپنے وقت کے. اب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہی ہیں اس کا مفہوم ہے. اب فرماتے ہیں بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت بڑھیا جس کے یہ 2 دانت آگے کو نکلے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا. آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوں گے، انتہائی بدصورت ہوگی.
دنیا کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ یہ جو نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت 2 دانت آگے کو نکلے ہوئے جو بڑھیا ہے اس کو جانتے ہو؟ لوگ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے جواباً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے، ہم نہیں اس کو جاننا چاہتے. وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے؟ ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. وہ یہ کوئی جاننے والی چیز ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر 2 دانتوں نے نکال دی. ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں. جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا. آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا، تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا، تجھے کچھ تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے سود لینا پڑے، اس کے لیے رشوت لینی پڑے، اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتا کھلانا پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو جناب گدھا کاٹ کے کھلانا پڑے، میں تیار ہوں بس مجھے یہ مل جائے. اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہی تو وہ دنیا ہے. کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے؟ یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا کچھ یاد نہیں رہا. اور کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، کیچپ انتہائی گندا، کسی کو نہیں یاد یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو، اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے. نہ نہ نہ، پیسے ملنے چاہیے. اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا، اچھی مایو یوز کروں گا، اچھی بریڈ یوز کروں گا، اچھا چکن یوز کروں گا، بچت کم آئے گی، زیادہ پیسے چاہیے مجھے، کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے. اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے تو پیسے چاہیے. چلے یار، تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندا بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے؟ اور بے وقوفا، ایسے نہیں بڑھتے، بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا، بڑھیں گے اس کے جس کے. تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں گندا کیچپ یوز جو میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا، یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں نے گندی چیز یوز ہے. لیکن ایسی دنیا کی کہا جائے گا آج اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو. یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سارا کچھ کیا، جھگڑے بھی، گلے کٹے، گولیاں چلی، قطع تعلقی ہوئی، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو. یہ وہی دنیا ہے جس پہ شیدا ہو کے جس کی محبت نے تم نے سارا. اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے، اب فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں. بھائی یہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملعون. اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ عطا نہ فرماتے. دیکھ لو حضرت ساڈے لی رگڑے نے اوتھے کھول چھڑے نے بوئے ہونا نے. فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے یہ. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا دارا ہوں. وہ ہوتے تھے ساری لعنت، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے. جس کو ساری لعنت اس پہ جس کو پتہ بھی ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ دنیا چھوڑی، نہ آخرت چھوڑی. ساری لعنت اس پہ، پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی، لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا پھر تیرا ککھ نہیں رہنا ہے. اب حضرت جی پرسوں بھی ہم یہ فون شروع ہو گئے، اب اسی طرح کے فون آئیں گے. فون جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو
اسی عید کی قربانی رہن نہ دئیے. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا, میں جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی ایک آیا مجھے, اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے, حضرت جی حالات نہیں ٹھیک. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے, جو مجھے پتا ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے, وہ مجھے ایپل کے فون سے, ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے, حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے, عید کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نہیں, تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی, تے پھر حالات نہیں ٹھیک. اچھا جی 3.5-4 لاکھ دا فون ہے, تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے, حضرت حالات نہیں ٹھیک, تے ادھر مسئلہ دسو ہے عید کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی اللہ کی باری ہے نا, اپنی باری حالات ٹھیک نہیں حضرت, باری اللہ کی جو آ گئی ہے حضرت, پھر حالات اللہ حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا جی, وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے, لیکن یاد رکھنا بھائی جس کے حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک, نہیں کر سکتے حصہ پا. اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے, فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے, اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں, 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے, اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک, حصہ ڈالو. عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے, حصہ ڈال لو. چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک, بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے, جناب سیدنا اسماعیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے. ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام, بعد میں بڑھاپے کی اولاد. عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے, کمی پیشی اللہ معاف کرے, 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی, 86. شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو. اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے. 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا, اور وہ بھی نبی نے, جناب سیدنا اسماعیل اللہ نبی جنا. اور پھر کیا ہے, خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں. ایک پتر, بڑھاپا ہے, اور حکم کیا آ گیا, اس کے گلے پہ نہیں. خدا کے بندو اس طرح نہ کرو, فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا. شکریہ کے طور پہ کرنا پتر, قربانی کوئی دکھاوا نہیں. ٹھیک ہے نہ ایسوریو بچہ لے جڑا لے کے تیرے یانے نے سارے محلے پھرنا ہے, حصہ ڈال, اپنا ڈال. اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال. 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی, نہ دکھاوا کر اس دفعہ, لیکن پتر کرو شکریہ کے طور پہ. اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر. یہ کیا ہوا, اپنے سارے تو چسکے پورے کرے, جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں. فون بیچ اپنا, شکریہ کے طور پہ دے میاں. ہر تو اپنا کشن مشن کر رہا ہے, لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں. بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں, فرض نہیں ہوتی, واجب نہیں ہوتی. ایک اللہ کے نبی